بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان جاؤں اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جب خلیفہ وقت بنے تو دریا نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے جا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے؟ ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، اے دریا نیل، میں عمر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جیسے دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ والا عصا اٹھایا، اس عصا کو زمین پہ مار کر کہا، خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے تو تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں۔ خدا کی قسم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا، مگر آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینہ میں پہنچ کر پتہ کیا کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے تھے، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے کہا، واہ عمر، تیری حکمرانی کی جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جملہ کہا کہ سونے کی تار سے لکھا جائے پھر بھی کم ہے۔ فرمایا، جو بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی قدر جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں۔ روم کے سفیر نے بات چیت کی اور چلا گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے غریبوں کے دروازے پہ پانی پہنچا رہے تھے، تو نوکروں نے کہا کہ امیر المومنین، خزانے سے ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں، آپ حکم کریں، ہم پانی بھر لیتے ہیں۔ اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برابر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کل روم کا سفیر آیا، اس نے میری تھوڑی تعریف کر دی، اس سے میرے نفس میں کچھ زیادتی آ گئی۔ اب غریبوں کا پانی بھر کے اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ عمر، تو بادشاہ نہیں، تو غریبوں کا غلام ہے۔